موت اگر تعاقب میں ہو تو قاتل کہیں نہیں رکتے۔ جان کا خطرہ۔ وہ سرجن کے کمرے میں بیٹھا تھا، اچانک ایئر کنڈیشنر خراب ہو گیا۔ صرف چند لمحوں بعد ڈاکٹر جان کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اسے یہاں بیٹھے ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ 6 بجے صبح ایک نرس نے اسے جگا کے بتایا کہ ایک ہنگامی کیس کے سلسلے میں اس کی فوری ضرورت ہے۔ وہ اپنے ملک کی فوج کے ساتھ افریقہ کے ایک نوآزاد جزیرے میں مقیم تھا۔ یہ فوج جزیرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ جزیرے کا وزیر اعظم شدید بیمار تھا۔ اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لایا گیا تھا اور اس کی حالت بے حد نازک تھی۔ یہ وزیر اعظم ایک مقبول سیاست دان بھی تھا۔ اس نے غیر ملکی استعمار کے خلاف برسوں انتھک جدوجہد کی تھی، لاٹھیاں کھائیں، جیلوں میں رہا، جلا وطن ہوا، مگر اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ جزیرے کی آزادی دراصل اسی کی مساعی کا نتیجہ تھی۔ یہی سبب تھا کہ قوم اس پر جان چھڑکتی تھی، مگر مخالف سیاسی گروہ اسے قطعاً پسند نہیں کرتے تھے اور جیسے بھی ممکن ہو اسے اپنی راہ سے ہٹانے کے درپے رہتے تھے۔ وزیر اعظم پر کئی قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، لیکن خوش قسمتی سے وہ ہر حملے میں بچ گیا تھا۔ ان حالات کے تحت اعلیٰ حکام نے فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ وزیر اعظم کی جان کو مخالفین کی طرف سے خطرہ ہے، اس لیے انہیں علاج کے لیے ملٹری اسپتال میں رکھا جائے۔ اس طرح مخالفین سازش بھی کریں گے تو وزیر اعظم تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ جزیرے میں بغاوت کا دورہ تھا۔ حکومت مخالف سرگرمیاں شباب پر تھیں اور خطرہ تھا کہ کوئی باغی اس ہر دل عزیز وزیر کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ ملٹری اسپتال کے ارد گرد مسلح فوجیوں کا زبردست پہرہ لگا ہوا تھا۔ جان نے بیمار وزیر اعظم کا معائنہ کیا تو سمجھ گیا کہ اس کا آپریشن ہونا نہایت ضروری ہے، لیکن وہ صرف اپنی ذمہ داری پر آپریشن نہیں کر سکتا تھا۔ اسے حکم دیا گیا تھا کہ جب تک ڈاکٹر بجنگو اسپتال نہ پہنچ جائے وہ آپریشن شروع نہ کرے۔ ڈاکٹر بجنگو مقامی اسپتال کا سپرنٹینڈنٹ تھا۔ حکومت کی طرف سے اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ فوراً ملٹری اسپتال پہنچ جائے، وزیر اعظم کے علاج کی ذمہ داری لے۔ جان کو ڈاکٹر بجنگو کا شدت سے انتظار تھا۔ وزیر اعظم بہت حساس آدمی تھا۔ وہ جزیرے کی آزادی پر بے حد مسرور تھا اور ایسی تشویشناک حالت میں بھی مسرت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر بجنگو کو مامور کیا گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ڈاکٹر جان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ صرف ڈاکٹر بجنگو کو آپریشن کی اجازت دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر جان اس کے نزدیک
ایک نسبتاً نوآموز اور نا تجربہ کار معالج تھا۔ وزیر اعظم مسرت کے اس موقع پر کوئی خطرہ مول لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر جان کی پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے پیشانی اور گردن سے پسینہ پونچھا اور فون کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر بجنگو کی سیکریٹری اطلاع دے رہی تھی کہ ڈاکٹر ملٹری اسپتال کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کی ہدایت تھی کہ آپریشن کی تیاری اس کے پہنچنے سے پہلے ہی مکمل ہو جانی چاہیے۔ جان نے کمرے کا دروازہ کھولا اور نرس کو آواز دی اور اسے جلدی جلدی چند ضروری ہدایات دیں اور کہا کہ مریض فی الفور آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا جائے۔ مریض برابر کے وارڈ میں بے سدھ لیٹا ہوا تھا۔ اس پر 2 گھنٹے سے جان کنی کی کیفیت طاری تھی۔ نرس مریض کو لینے کے لیے بھاگی اور ڈاکٹر جان اپنی یونیفارم تبدیل کرنے لگا۔ اس نے آپریشن کا مخصوص لباس پہنا اور ڈاکٹر بجنگو کے انتظار میں نقاب اور سفید ٹوپی اٹھائے ہوئے راہداری میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے نقاب اور ٹوپی بھی پہن لی۔ آپریشن تھیٹر میں اسپتال کا تقریباً پورا عملہ جمع تھا۔ گیس کے سلنڈر کی دیکھ بھال جاری تھی تاکہ وہ کہیں عین موقع پر دھوکہ نہ دے جائے۔ جان نے احتیاطاً دوسرے سلنڈر کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ وہ انتظام کے سلسلے میں کوئی الزام اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جان نے خوب رگڑ رگڑ کے اپنے ہاتھ اور بازو کہنیوں تک دھوئے۔ اس معاملے میں وہ بہت محتاط تھا۔ پھر جب وہ ہاتھوں کی صفائی سے مطمئن ہو گیا تو اس نے نرس کی طرف دیکھا۔ نرس اسے یہ بتانے آئی تھی کہ مریض آپریشن تھیٹر میں پہنچ چکا ہے اور ہدایت کے مطابق اسے بے ہوش کرنے والی دوائیں بھی دی جا چکی ہیں۔ جان اب پوری طرح تیار تھا۔ اگر آپریشن صرف چند لمحوں بعد بھی شروع ہو جاتا تو اس کے انتظامات میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس قسم کے ہنگامی آپریشنوں کے لیے وہ عموماً صرف چند لمحوں میں تیار ہو جاتا تھا اور کام شروع کر دیتا تھا، لیکن آج اسے ڈاکٹر بجنگو کا انتظار کرنا تھا۔ جان اس سے پہلے ڈاکٹر بجنگو سے کبھی نہیں ملا تھا، کیونکہ دراصل فوجی اسپتال کا مقامی اسپتال سے بہت کم تعلق رہتا تھا۔ یہ رابطہ اسی وقت ہوتا تھا جب کوئی ایسا مریض آ جائے جسے بے پناہ احتیاط سے رکھنے کی ضرورت ہو اور یہ خیال کیا جائے کہ مقامی اسپتال کا عملہ اس مریض کی مناسب دیکھ بھال نہیں کر سکے گا۔ وہ انتظار کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر بجنگو انتہائی ماہر ڈاکٹر ہوگا۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم کے آپریشن کے لیے اسے 20